السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ناظرین میں ہوں شمع اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شمع لرننگ اکیڈمی، جس میں ہم کلاس 4-5 کے تمام سبجیکٹس پڑھاتے ہیں۔ SST کی ویڈیوز میرے یوٹیوب چینل پہ آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں، سائنس کے ویڈیوز آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں، اسی طرح اردو کے۔ تو انشاءاللہ العزیز کلاس 4 اور 5 کے تمام سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ بس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کپڑا، یعنی کپڑا کیسے بنتا ہے۔ جو کپڑا بنتا ہے ان میں جو داغیں استعمال ہوتی ہیں ان کی کتنی اقسام ہیں، وہ کہاں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں، اور کپڑوں کے کیا کیا فائدے ہیں، ان تمام باتوں کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کپڑا انسان کی ایک اہم ایجاد ہے۔ کپڑے سے لباس بنتے ہیں، یہ ہمارے جسم کو زینت بخشنے کے ساتھ ساتھ ہمیں موسمی اثرات کی شدت سے بھی بچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لباس ہمیں دھول مٹی جراثیم سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ مختلف علاقوں کے لوگ مختلف لباس پہنتے ہیں جو اس علاقے کی موسمی ضروریات اور رسم و رواج کے مطابقت رکھتا ہو۔ اسی طرح مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لباس پیشہ ورانہ ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ اس طرح کے لباس پہنتے ہیں جیسے یہ سندھی کہلاتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں بلوچی، اور کچھ اس طرح کے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ تو ہر علاقہ اپنے رسم و رواج یا موسمی ضروریات کے مطابق اس طرح کے الگ الگ کپڑے پہنتے ہیں۔ کپڑے کے لیے استعمال ہونے والا جو لفظ ہے وہ فیبرک ہے۔ کپڑے کو ہم انگلش میں فیبرک کہتے ہیں، جو کہ فائبر سے نکلا ہے، جس کے معنی ریشے کے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کپڑا کیسے بنتا ہے؟ بہت سے ریشوں کو ملا کر تھریڈ یعنی دھاگا بنایا جاتا ہے، پھر دھاگوں کو آپس میں بن کر کپڑا بنایا جاتا ہے۔ بننے کا عمل ویونگ کہلاتا ہے۔ اپنی قمیص کو ہاتھ میں پکڑ کر آپ غور سے دیکھیں، کیا آپ کو اس میں دھاگے نظر آ رہے ہیں؟ اب ہم اس چارٹ کی مدد سے ریشوں کی فائبرز کی اقسام اور ان کے ذرائع کے بارے میں جانتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہیں ریشوں کی اقسام۔ ریشوں کی اقسام دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو ہوتے ہیں قدرتی ریشے یعنی نیچرل فائبرز، اور مصنوعی ریشے سنتھیٹک فائبرز۔ اب قدرتی جو ریشے ہیں ان کی بھی دو اقسام ہیں، یہ دو ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں ہمیں۔ ایک ہے پودے یعنی پلانٹ سے ہمیں ریشے حاصل ہوتے ہیں، دوسرا ہے جانور۔ جانور اور پودے دو نیچرل ریسورسز ہیں، دو نیچرل قدرتی ذرائع ہیں جن سے ہمیں ریشے یعنی دھاگا وغیرہ حاصل ہوتا ہے۔ اب پودے سے جو کپڑا بنتا ہے وہ ہمارا سوتی کپڑا بنتا ہے۔ پودے جیسے مثلاً کپاس ایک پودا ہی ہوتا ہے، اس سے ہم روئی نکالتے ہیں اور روئی سے سوتی کپڑا بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح جانوروں سے ہمیں اون اور ریشم حاصل ہوتا ہے۔ کچھ ریشمی کیڑے ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم دھاگا بناتے ہیں اور دھاگے سے پھر کپڑا بنتا ہے۔ اسی طرح اون بھی بھیڑ جانور ہے، ان کی خال سے اون حاصل کیا جاتا ہے، پھر اون کو پروسیس میں سے گزار کر دھاگا تیار کیا جاتا ہے اور پھر اونی کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم مصنوعی کی بات کریں تو مصنوعی جو ریشے ہیں، مصنوعی فائبرز ہیں، ان کی بھی 3 اقسام ہیں۔ ایک ریان ہے،
دوسرا نیلون ہے اور تیسرا پولیسٹر ہے۔ آج ہم ان تمام ریشوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ قدرتی ریشہ یعنی نیچرل جو فائبر ہوتا ہے وہ پودوں اور جانوروں دونوں سے حاصل ہوتا ہے۔ سوتی ریشہ کپاس یعنی کاٹن کے پودوں اور پھولوں سے حاصل ہوتا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے کپاس کے پودے دیکھے ہیں؟ اگر نہیں دیکھے ہیں تو آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ کپاس کے پودے ہیں، ان کے پھول سے روئی بنائی جاتی ہے۔ اسی طرح کپاس سے داغا اس طرح بنایا جاتا ہے، پروسیس میں سے گزار کر مختلف مشینوں کے ذریعے، پھر داغے سے کھڈی پر کپڑا اس طرح بنا جاتا ہے۔ اب جانوروں سے حاصل کیے گئے ریشوں میں اون اور ریشم شامل ہوتے ہیں۔ سرد موسم میں اون یعنی وول کے تیار کیے ہوئے کپڑے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اون ہمیں سردی سے بچاتے ہیں۔ اون ہمیں بھیڑوں کے بالوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ پاکستان کے سرد علاقوں میں بھی پہننے والی جو ٹوپی ہوتی ہے وہ اون سے بنائی جاتی ہے۔ اس کا بھی مکمل ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو آپ ان تصویروں کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ مختلف جو جانور ہیں، بھیڑ ہیں، ان کی کھال اتاری جا رہی ہے، اس کے بعد اس کو مشینوں سے گزار کر داغا تیار کیا جا رہا ہے۔ اس طرح یہ داغا بنتا ہے، پھر اس سے اس طرح کی سویٹرز وغیرہ بنائی جاتی ہیں۔ کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ قدرتی اور مصنوعی ریشے سے لباس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں بنائی جاتی ہیں؟ اگر آپ جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں جواب لازمی دیجیے گا، اور مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ جانتے ہیں جس طرح کپاس کے پودے سے سوتی ریشہ حاصل ہوتا ہے، اسی طرح کچھ اور پودوں سے بھی مختلف قسم کے قدرتی ریشے حاصل ہوتے ہیں، جیسے پٹسن ہے۔ پٹسن سے حاصل ہونے والے ریشے سے بوریاں، رسی اور قالینوں کا نچلا حصہ وغیرہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ السی کا ریشہ لیلن کا کپڑا بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ اب ریشم کی بات کریں تو ریشم یعنی کہ سلک، انگلش میں سلک کہتے ہیں۔ سلک نرم اور چمکدار کپڑا ہوتا ہے، یہ ہمیں ایک کیڑے سے حاصل ہوتا ہے۔ ریشم کا کیڑا سلک وورم نامی کیڑے کا لاروا ہوتا ہے۔ یہ مکمل کیڑا بننے سے پہلے باریک ریشوں سے اپنے گرد ایک حفاظتی خول بناتا ہے۔ یہ خول کویا کون کہلاتا ہے۔ اس خول کے گرد لپٹے باریک ریشوں سے ریشم حاصل ہوتا ہے، جس سے ریشم کا کپڑا بنتا ہے۔ آپ لوگوں نے اگر ریشم کا کیڑا نہیں دیکھا ہے تو آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ ہے ریشم کا کیڑا۔ اس طرح کے کیڑے ہوتے ہیں، ان کیڑوں سے ریشمی داغا بنتا ہے۔ کھول میں لپٹے ہوئے یہ اس طرح داغا نما رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ لپٹے ہوئے ریشوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اس طرح، پھر اس سے اس طرح کا چمکیلا نرم سا ریشمی کپڑا بنتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں مصنوعی ریشے کی، تو مصنوعی ریشہ قدرتی طور پر نہیں پایا جاتا۔ یہ ریشہ انسان نے کیمیائی طریقوں سے بنایا ہے۔ مصنوعی ریشہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جو پہلے موجود قدرتی ریشوں کو مختلف کیمیائی مراحل سے گزار کر بنایا جاتا ہے۔ یہ جو پہلے سے موجود تھے ان کو کسی دوسری چیز کے ساتھ ملا کر بنایا جاتا ہے، جبکہ جیسا کہ ریان، یہ قدرتی کے ساتھ دوسرے کیمیکل اور مراحل سے گزار کر بنایا جاتا ہے۔ یہ ریشہ لکڑی کے گودے سے بنایا جاتا ہے، جیسے کہ ریان۔ اسے اونی اور سوتی ریشے کے ساتھ ملا کر کپڑا بنایا جاتا ہے۔
दूसरी किस्म का रेशा मुकम्मल तौर पर केमिकल से बनाया जाता है, उसमें कोई कुदरती चीज़ शामिल नहीं होती है। इनमें नेलून और पॉलिस्टर वगैरह शामिल हैं। इनसे दाग धब्बे आसानी से साफ़ हो जाते हैं। नेलून और पॉलिस्टर के कपड़ों की बहुत सी खुसूसियात एक जैसी और कुछ खुसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। नेलून के कपड़े आपने नहीं देखे हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये नेलून का कपड़ा है। ये पॉलिस्टर है, मुख्तलिफ़ किस्म के पॉलिस्टर होते हैं। अब हम बात करें कपड़े और मौसम की, तो कपड़े मौसम की मुनासिबत से पहने जाते हैं। सूती कपड़े गर्मी में आरामदा होते हैं। ये ठंडे होते हैं क्योंकि उनमें से हवा आसानी से गुज़र सकती है और ये पसीना जज़ब कर लेते हैं। सर्दी के मौसम में ऊन से बने कपड़े पहने जाते हैं जो कि हमें सर्दी से बचाते हैं। पॉलिस्टर और नेलून पानी जज़ब नहीं करते, इसलिए इनसे बारिश में पहनने की बरसाती और छतरियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छतरियाँ वगैरह अम्ब्रेलास बनाए जाते हैं। पेशे और कपड़े, अब पेशों के साथ क्या ताल्लुक़ है कपड़ों का, तो कुछ कपड़े मुख्तलिफ़ पेशों के मुनासिबत से होते हैं। ये कपड़े एक तरफ तो इन पेशों की पहचान होती है और दूसरी तरफ काम करने वाले लोगों के लिए मददगार और आरामदा भी होते हैं। मिसाल के तौर पर फ़ौजी का काम बहुत सख्त और मेहनत तलब होता है, इसलिए उनकी वर्दी ऐसे कपड़े की बनी होती है जो मज़बूत हो और जल्दी फट कर ख़राब ना हो जाए। आग बुझाने के अमले का यूनिफॉर्म ऐसे कपड़े का होता है जो आसानी से आग न पकड़े। इसी तरह डॉक्टर और नर्स सफ़ेद कोट पहनते हैं जिस पर दाग धब्बे आसानी से नज़र आ जाते हैं। क्या आपने सोचा कि वो ऐसा लिबास क्यों पहनते हैं जिस पर कोई भी दाग फ़ौरन नुमायाँ हो जाता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब लाजमी देना। अब हम बात करते हैं कपड़ों की हिफाजत। कपड़ों को अगर एहतियात से रखा जाए तो उनके रंग जल्दी ख़राब नहीं होते और उनकी उम्र भी बढ़ती जाती है। मतलब वो कपड़े देर पा होते हैं, काफ़ी सालों तक हम यूज़ कर सकते हैं। कपड़ों से पसीना, मिट्टी और दाग धब्बे साफ़ करने के लिए आम तौर पर कपड़े धोने का साबुन और पाउडर वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा अक्सर कपड़ों पर खाने पीने की चीज़ों और स्याही वगैरह के दाग लग जाते हैं। उनको साफ़ करने के लिए ख़ास केमिकल, जिन्हें स्टेन रिमूवर्स कहा जाता है, इस्तेमाल किए जाते हैं। कपड़े धूप में ज़्यादा अरसे तक पड़े रहें तो उनके रंग ख़राब हो जाते हैं और इसलिए उनको सूखने के बाद जल्दी से धूप से हटा लेना चाहिए। कपड़े अगर काफ़ी अरसे तक किसी जगह रखे हैं, इन्हें कीड़े खा सकते हैं। कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए उन्हें धूप लगाई जाती है और उनके साथ काफूर की गोलियां रखी जाती हैं। इसके अलावा कपड़ों के साथ लौंगे और नीम सूखे पत्ते भी रखे जाते हैं जिनकी बू से कीड़े दूर रहते हैं। ये आप लोगों को जो नज़र आ रहे हैं ये काफूर है और ये लौंग है। इनको कपड़ों में रखने से कीड़े नहीं पड़ते। तो डियर्स, यकीनन आप लोगों को आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिली होंगी। आप अपनी ज़िंदगी में इनको अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसी के साथ हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से गुजारिश की हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।